بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صف ٹیڑھی نہ بناؤ ورنہ اللہ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو جہیم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ اس پر کتنا گناہ ہے تو اسے آگے گزرنے کی بجائے 40 تک ٹھہرنا آسان لگے۔ فائدہ: 40 دن یا 40 ہفتے یا 40 مہینے یا 40 سال یہ غیر واضح ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم عذاب قبر کے خوف سے دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں ضرور دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب قبر سنا دیں۔ فائدہ: انسان کا امتحان اور آزمائش اسی میں ہے کہ عذاب قبر اور جنت و جہنم کے حالات اس سے پردہ غیب ہی میں رہیں۔ جب یہ چیزیں اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا تو پھر مہلت عمل ختم ہو جائے گی۔ حضرت اوس ابن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کا دن افضل ترین دنوں میں سے ہے، اسی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی میں ان کا وصال ہوا، اسی میں قیامت کا سور پھونکا جائے گا اور اسی میں موت اور فنا کی بے ہوشی ساری مخلوقات پر طاری ہوگی، لہٰذا تم لوگ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش ہوتا ہے اور پیش ہوتا رہے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، وصال کے بعد ہمارا درود آپ پر کیسے پیش ہوگا جبکہ آپ کا جسم اطہر تو محفوظ نہیں ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی وصال کے بعد بھی ان کے جسم قبروں میں بالکل صحیح و سالم رہتے ہیں، زمین ان میں کوئی تغیر پیدا نہیں کر سکتی۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ آپ مجھے کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر ہو، زیادہ طویل نہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون کے بعد یہ کلمات لکھ کر بھیجے، حمد و ثنا کے بعد میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے غم ہو کر لگا رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی خوشنودی کی فکر سے اس کو بے غم کر دے گا، اور جو شخص اللہ کی ناخوشی سے بے فکر ہو کر لوگوں کی خوشی میں پڑا رہا، اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دے گا اور پھر وہ اس سے کبھی خوش نہ ہوں گے۔ والسلام۔ فائدہ: حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے حدیث مبارکہ کے صرف ان 2 جملوں کو لکھ کر بھیجا جو کسی حاکم کے لیے بڑے بڑے دفتروں میں لکھا جا سکتا تھا، اور ایسی نصیحت کا انتخاب فرمایا جو صرف حاکم نہیں ہر شخص کے لیے ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ جب ہم لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں اللہ کو ناراض کریں گے تو لوگ بھی خوش نہ ہوں گے اور اللہ کی ناراضگی بھی حصے میں آئے گی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو فرشتہ سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے،
جب فرشتہ سامنے کی طرف سے آتا ہے تو صدقہ و خیرات اسے دور کر دیتے ہیں، اور جب پاؤں کی طرف سے فرشتہ آتا ہے تو مسجد کی طرف چل کر جانا اسے دور کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے ڈکار لیا تو آپ نے فرمایا، تم اپنی ڈکار ہم سے دور رکھو، اس لیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پیٹ بھر کر کھانے والا قیامت کے دن سب سے زیادہ بھوکا رہے گا۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 چیزوں کا اجر و ثواب بندے کو مرنے کے بعد قبر میں بھی پہنچتا رہتا ہے۔ کسی کو علم سکھائے، نہر کھودے، کنواں کھودے، کھجور کا درخت لگائے، مسجد تعمیر کرائے، قرآن پاک کا نسخہ اپنے پیچھے چھوڑ کر جائے، یا ایسی اولاد چھوڑے جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہے۔ جنت کی ضمانت والے اعمال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کو اپنا معمول بنا لیا تو اس کے جنت میں داخل ہونے میں صرف ایک ہی رکاوٹ ہے، اور وہ ہے اس کی موت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مقبول حج کی جزا جنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جنت کے کنارے گھر کی بشارت دیتا ہوں کہ جو جھگڑا چھوڑ دے چاہے اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو، اور اس شخص کو جنت کے وسط میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑ دے چاہے مزاح میں ہی کیوں نہ ہو، اور اس شخص کو جنت کے اعلیٰ درجوں میں گھر کی بشارت دیتا ہوں جو اپنے اخلاق کو بلند کر لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھے اپنی شرمگاہ اور زبان 2 چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے مسلمانوں کے راستے میں ایک کانٹے دار شاخ کو دیکھا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اسے مسلمانوں کے راستے سے صاف کر دوں گا تاکہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، تو اللہ پاک نے اس عمل پر اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ایک ساتھ ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔